السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ۔ کاسو کی بیوی ہاتھ جوڑے شامی کی طرف گھوم گئی۔ شامی بادشاہ، تم نے مجھے میرا سہاگ دے دیا، میں تمہیں کیا دوں؟ میرے پاس کیا ہے؟ شامی کو بھی اس سین نے جذباتی کر دیا تھا۔ اس نے کاسو کی بیوی پہ سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اوپر انگلی اٹھا لی۔ جو کرتا ہے اوپر والا کرتا ہے، چل اب دیر نہ کر۔ جذباتی میں بھی ہو گیا تھا اور میرے ساتھ راجہ بھی، مگر خواتین کا تو برا حال تھا۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ جب کاسو کی بیوی ان کی طرف پلٹی تو یہ رخصتی کا روایتی سین بن گیا تھا۔ کاسو کی بیوی نے فریال سے گلے مل کے کہا، بیگم صاحبہ، آپ کا احسان میں ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ فریال نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، جو اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر یہی شہناز نے کہا، کاسو نے میرے پاؤں چھونے کی کوشش کی، میں نے اسے روک لیا اور گلے مل کے کہا، کاسو، خدا نے تمہیں پھر موقع دیا ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارو، ورنہ تم تو مرنے چلے گئے تھے۔ جاؤ، محبت اور محنت سے خود بھی جیو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی خوشی دو۔ راجہ اپنے ساتھ کچھ رقم بھی لے آیا تھا، وہ اس نے کاسو کو دینے کی کوشش کی، مگر شامی نے روک دیا۔ اس کی ضرورت نہیں راجہ صاحب، زندگی میں یہ کاغذ کے ٹکڑے کام نہیں آتے، میرے پاس بہت پڑے ہیں، لیکن یہ ہم اپنی طرف سے کاسو کو دے رہے ہیں۔ فریال نے کہا، ہم تو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے تھے، جو کیا آپ نے کیا شامی بھائی۔ جب فریال نے بھائی کہہ دیا تو وہ ڈاکو متاثر کیسے نہ ہوتا۔ اس نے فریال کے سر پر ہاتھ رکھا، اچھا بہن، اگر تیری خوشی ہے تو۔ اب شہناز کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتارے اور کاسو کی بیوی کو پہنا دیے۔ یہ میری نشانی ہے، یہ تمہیں ہماری یاد دلائے گی۔ اس کے بعد مزید رونا دھونا ہوا اور بالآخر ہم نے باری باری سب ڈاکوؤں سے ہاتھ ملا کے انہیں رخصت کیا۔ کاسو صحت مند ہوتا تو ایک گھوڑے پر بیوی کو پیچھے بٹھا لیتا، مگر وہ تو خود بیٹھنے کے قابل نہ تھا۔ ایک ڈاکو نے اسے اپنے پیچھے بٹھا کے کہا کہ اس کی کمر کو ہاتھ ڈال کے مضبوطی سے پکڑ لے۔ کاسو کی بیوی کو شامی نے اپنے ساتھ رکھا۔ ہم سب ان کو رات کی پناہ میں غائب ہوتا دیکھتے رہے۔ وہ سب سایوں کی طرح اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کچھ دیر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی، پھر وہ بھی نہ رہی۔ اداسی کا تاثر بے حد وقتی تھا اور عارضی۔ اصل خوشی اس کی کامیابی کی تھی جو اندر سے ابلنے کے لیے بےتاب تھی۔ ہم فتح یاب ہوئے تھے اور بجا طور پر کہہ سکتے تھے کہ باطل کی رسوائی اور حق کی فتح تھی۔ ہم نے خالص انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کاسو کی زندگی بچانے کے لیے رانا سے ٹکر لی تھی۔ خدا نے ہمیں کامیابی اس لیے بھی دی تھی کہ رانا کے غرور کو شکست ہو، جو خود کو اللہ کے بندوں کی زندگی اور موت پر قادر سمجھنے لگتا ہے۔ راجہ نے اچانک پلٹ کے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ وہ مارا اس غرور والے کو، اب رانا بگاڑ لے جو بگاڑ سکتا ہے۔ یہ بات اس نے ذرا مختلف انداز میں کہی تھی۔ فرط جذبات اور جوش میں وہ بھول گیا تھا کہ وہاں شریف اور معزز خواتین بھی موجود ہیں جو بہرحال اکھاڑنے کا مطلب سمجھتی ہیں۔ وہ کھی کر کے ہنستی ہوئی جیپ میں سوار ہو گئی۔ جیپ واپس ہوئی۔ مخالف سمت میں گھوڑے پر سوار کاسو کی فیملی ہر لمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے لیے یہ اطمینان ہی کافی تھا کہ اب ان کا ہر قدم محفوظ اور سلامتی کی طرف ہے۔ اپنی فتح اور رانا کی شکست کا جشن مسترد کچھ دیر جاری رہا۔ اس کا اصلی صحرا شامی کے سر پر باندھا گیا، جس نے اپنے کردار سے سب کو متاثر کیا تھا۔ اسے ڈاکو بنانے والے حالات کچھ بھی ہوں، کاسو کو بچانے کے لیے اس کا جذبہ اور اس کی جدوجہد ثابت کرتے تھے کہ مجبوری میں جرم و گناہ کی زندگی اختیار کرنے والے کا احساس زندہ رہتا ہے۔ کاسو جیسے شخص کی کیا اوقات کہ اس کی مدد کو شامی بادشاہ ایک بار پھر احسان سمجھے اور اس کا قرضہ چکانے کی ذمہ داری کو یاد رکھے۔ رات کے کھانے پر بھی یہی ذکر چلتا رہا۔ پھر اس کامیابی کے احساس سے منسلک دیگر عوامل کی بات چلی۔ راجہ نے کہا، کیا رانا مان لے گا کہ اس کے غلام جھوٹ نہیں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا، اسے ماننا پڑے گا۔ غلام اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ پھر محافظ اس کا اعتماد رکھنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے آنکھوں سے شامی ڈاکو اس کے پورے گروہ کو دیکھا، ان سے بات کی۔ راجہ بولا، اس کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ کہیں غلاموں اور محافظوں نے کاسو پر رحم کھاتے ہوئے اسے فرار نہ کروا دیا ہو۔ ہاں، خیال ضرور آئے گا، اور وہ سچ جاننے کے لیے ان کی کھال بھی ضرور ادھیڑ دے گا۔ اپنی ناکامی کا سارا غصہ انہی پر نکالے گا، لیکن بالآخر اس سچ کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یہ علم ہوگا کہ شامی اس علاقے میں موجود ہے۔ شامی کو روح پوشی اور پناہ کے لیے دوستوں کی مدد کے ساتھ پولیس کا تعاون بھی حاصل ہوگا، اور اس نے پولیس کو تعاون کی اچھی قیمت بھی ادا کی ہوگی۔ مگر پولیس دوسری طرف رانا کے خیر خواہ اور خدمت گزار بھی ہے۔ انہوں نے برسبیل تذکرہ کہہ دیا ہوگا کہ سنا ہے شامی ڈاکو سندھ سے بھانگ کر پھر یہاں روح پوش ہے، آپ ذرا محتاط رہیں۔ ہاں، چور کے بھی تو خیر خواہ، کوتوال سے بھی وفادار۔ میں نے کہا، اگر ابھی تک رانا کو یہ بات معلوم نہیں تو وہ معلوم کرا لے گا کہ میرے غلام کہتے ہیں کہ شامی ڈاکو پھر اس علاقے میں سرگرم ہے، اور پولیس ڈھکے چھپے الفاظ میں تصدیق کر دے گی کہ ہمیں بھی مصدقہ ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے، مگر ابھی تک اس کے ٹھکانے کا علم نہیں ہوا۔ فاروق بولا، کیا وہ بتائے گا نہیں کہ شامی بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا واردات کی؟ نہیں، اصل بات وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ وہ کہہ دے گا کہ اسے بڑی حویلی کے آس پاس دیکھا گیا ہے۔ راجہ ہنسا۔ میں نے کہا، اس کے بعد رانا کے سامنے دو بڑے سوال ہوں گے۔ ایک یہ کہ شامی ڈاکو نے کاسو کو کیوں اغوا کیا، وہ عین وقت پر اس کی جان بچانے کیسے پہنچا اور کیوں؟ یقیناً کسی نے مخبری کی۔ ڈاکو تو ڈاکے ڈالتے ہیں، اسی لیے ڈاکو کہلاتے ہیں۔ وہ کاسو جیسے مظلوم اور بے کس انسانوں کی جان بچاتے نہیں پھرتے، فی سبیل اللہ انسانیت کی خدمت کا یہ کار خیر نہیں کرتے۔ انہیں ضرور کسی نے بلایا۔ کاسو کے بلانے پر وہ کیوں آتے، اور کاسو تمہیں بلاتا بھی کیسے؟ یہ چکر کسی اور نے چلایا۔
راجہ بولا, کسی اور کا مطلب نواب رفیق احمد شیرازی اور ہمنوا؟ یس, وہ سوچے گا اور کوئی تعلق نکال لے گا. کاسو کے مسئلے پر جنگ ہمارے اور اس کے درمیان تھی. ہم نے بیرونی امداد حاصل کی, جیسے امریکی کرائے کے فوجی مرسنریز ہر جگہ حریت پسندوں یا جمہوری قوتوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ ڈاکو ہماری مدد کے لیے آ گئے. اس کے لیے بے روزگاری کا زمانہ تھا. نواب رفیق احمد کو کسی نے بتایا کہ شامی ڈاکو اس علاقے میں پھر موجود ہے. یہ بتایا کہ پہلے اس کی یہاں کتنی دہشت تھی, اور اسے مشورہ دیا کہ آپ اپنی حفاظت کے اقدامات کو مزید سخت کر دیں. تو اس ولایت کے پرانے نواب نے ایک سیاسی چال چلی. اس نے کہا کہ شامی کو بلاؤ, ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں, اس سے ایک خاص کام لینا چاہتے ہیں. شامی پہنچ گیا. وہ سندھ سے آیا ہے, جہاں سنا ہے وڈیرا اس وقت تک وڈیرا تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک 2-4 ڈاکو نہ پالے. جتنا بڑا نام اتنے بڑے ڈاکو اس کے درباری. اس نے سوچا ہوگا کہ اس نئے نواب کا حاشیہ بردار بننے میں فائدہ ہے. نواب نے اسے مال پیش کیا کہ ہمیں لوٹنے کی ضرورت نہیں, ہمارے حلیف بن جاؤ رانا رجب علی جتال کے خلاف. اور پہلا کام اس کے سپرد یہ کیا کہ ڈرامہ کرو, پوری تیاری کے ساتھ کاسو کو نکال کر لے جاؤ. پھر ایسا ہی ہوا. سیاسی اور جنگی چالیں ایسی ہی ہوتی ہیں. راجہ کے ساتھ سب نے میرے تجربے کو بڑے غور سے سنا تھا. اسے حالات کی پوری تصویر واضح ہو گئی تھی. راجہ نے کہا, تو نے بالکل ٹھیک کہا, رانا یہی نتیجہ نکالے گا. اس کی تصدیق یوں بھی ہوگی کہ کاسو کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی نکل گئے. وہ تو یہاں تھے ہماری حفاظتی تحویل میں. وہ حویلی سے کیسے گئے؟ کیا ہم نے انہیں کہیں ڈیلیور کیا؟ کیا وہ ڈاکو خود حویلی میں آئے اور نواب صاحب سے درخواست کی کہ کاسو کے بیوی بچے ان کے حوالے کیے جائیں, اور نواب صاحب نے اس درخواست کو چرب قبولیت بخشا؟ نہیں فقہ پتر, وہ ذرا سمجھ لے گا کہ یہ ملی بھگت سے ہوا ہے. فاروق نے کہا, اگر وہ ایسا سمجھتے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ میں نے کہا, نقصان کیا, فائدہ یہ ہے کہ رانا کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا. یہ سوچ کر کے اب ہمیں ڈاکوؤں کے ایک گروہ کی حمایت بھی حاصل ہے. یہ فکر مندی ایسی ہی ہوگی جیسی بھارت یا پاکستان کی سیاسی قیادت کو اس وقت لاحق ہوتی ہے, جبکہ کوئی ایک اضافی جنگی صلاحیت حاصل کر لے, کسی دور مار میزائل کا تجربہ ہو, کوئی جدید فوجی طیارہ مل جائے, فوراً دوسرا پریشان ہو کے شور مچاتا ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن نہیں رہا. راجہ بولا, اور پھر توازن پیدا کرنے کے لیے اپنا دفاعی بجٹ بڑھا دیتا ہے. اسباب کچھ بھی ہوں, شکست اسے ہو گئی. اس پر وہ بہت دل ملائے گا. وہ ایک کمی کو جان سے مارنا چاہتا تھا. یہ اس کی خاندانی روایت تھی اور وہ انہیں حق سمجھتا تھا. ہم نے اس حق کو چیلنج کر دیا اور کاسو جیسے بے حیثیت انسان کی زندگی کی حق بات کی. ہم جیت گئے. یہ اس کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے. رانا جیسے لوگ کسی ڈاکو سے, اسلحے اور شیر شاہ جنات سے اور ایٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا حق اور انصاف کی بات کرنے والوں سے ڈرتے ہیں, مساوات کی بات کرنے والوں سے ڈرتے ہیں. جب یہ بات پھیلے گی کہ رانا صاحب ایک غلام کو سزا نہ دے سکے ایک نئے زمانے کے پڑھے لکھے نواب کی وجہ سے جو کاسو کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا, تو ان کی کتنی سبکی ہوگی. لوگ کہیں گے کہ رانا صاحب کے اختیار کا زمانہ نہیں رہا. رانا صاحب پہلے ہی خطرہ محسوس کر چکے ہیں کہ کہیں آئندہ انتخابات میں نواب رفیق احمد شیرازی ان کا حریف بن کے نہ آ جائے. اب انہیں کوئی شک نہیں رہے گا کہ کاسو کی حمایت ایک سیاسی کھیل تھی جس کا مقصد ان کے علاقے کے غریبوں کے ووٹ حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں. راجہ نے کہا, ابھی چاہے وہ اسے ڈرامہ کہے یا سیاسی چال قرار دے, مگر یار بالآخر ایسا ہوگا جب ہم اس علاقے میں خوشحالی لانے کا پروگرام شروع کریں گے. اسکول, ہاسپٹل اور جدید سہولتوں سے آراستہ بستی بنائیں گے, غریبوں کو روزگار کے ساتھ بھی عزت دیں گے, تو غریب پھر رانا کو ووٹ کیوں دیں گے؟ ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح. فریال نے مکہ لہرایا. غریبوں کا نمائندہ نواب رفیق. راجہ نے کہا, ڈاکوؤں کا نمائندہ نواب رفیق. صبح ہم سب پرسکون تھے. کاسو کا ہمارے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں رہا تھا, اور جہاں بھی تھا ہماری ذمہ داری نہیں رہا تھا اور خطرے سے بہت دور تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے لوٹ کر لاہور میں اپنے گھر جانا چاہیے. وہاں میرے والدین سخت بے چین تھے کہ میرے ساتھ ساتھ بدائی ہجرت کر جائیں اور اپنی بقیہ عمر اپنے جدی پشتی گھر میں بسر کریں, اس تفاخر کے ساتھ کہ یہ حویلی اور جاگیر انہی کا حق تھی جو بالآخر انہیں مل گئی. دادی تو واضح الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ میں اپنے پرکھوں کی زمین میں دفن ہونا چاہتی ہوں. انہیں یہاں لانے سے پہلے مجھے بہت کچھ کرنا تھا. کسی حد تک میں حالات کو موافق کر چکا تھا, مگر اس بندوبست میں کچھ دیر لگی تھی. میں نے محسوس کیا کہ اس تاخیر سے میرے والدین کو کچھ بدگمانی ہو رہی ہے کہ شاید میں نے اپنے ساتھ لانے سے گریز کر رہا ہوں. جتنا ان کا اصرار زیادہ ہو رہا تھا, میں انہیں ٹالنے کے بہانے ایجاد کرتا جا رہا تھا. ظاہر ہے حقیقت یہ نہیں تھی. دیگر معاملات سے میں نے انہیں بے خبر رکھا جن کی ان کی ذات سے براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں بنتا تھا. ان کے اور میرے درمیان اصل مسئلہ فریال تھی, اور میں فریال کو حویلی سے نکال سکتا تھا, اور نہ اس کی موجودگی میں اپنے بزرگوں کو لانے کی ہمت رکھتا تھا. اس مسئلے کا حل بھی میں نے نکال لیا تھا. سچ بتائی آنے سے پہلے میں نے اپنا مطالبہ دادی کے سامنے رکھ دیا تھا کہ میں فوراً اور بلا تاخیر فریال سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہاں میں نے فریال کو قائل کر لیا تھا کہ عارضی طور پر وہ یہاں سے رخصت ہو جائے گی. 2 ہفتے میں وہ باقاعدہ رخصت ہو کے یہاں آ جائے گی. ظاہر ہے اس انتظام سے فریال بہت خوش تھی. مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے جا کے وہ کہاں رہے گی. میرا گھر, راجہ کا گھر یا شہناز کا گھر اس کے لیے محفوظ نہ تھے. سلطان ابھی تک اس کی تلاش میں ناکام تھا, مگر اس نے ہمت ہار کے تلاش ترک نہیں کی تھی. فریال کو کسی اجنبی جگہ پر اکیلا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. چنانچہ اتفاق رائے فاروقی کے نام پر ہوا تھا. 2 ہفتے وہ فاروقی کے گھر میں رہے گی اور وہیں سے اس کی رخصتی ہوگی.
صرف راجہ نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ اس کے نزدیک فریال سے شادی کا واضح مطلب یہ تھا کہ آ بیل مجھے مار۔ یہ سلطان کی رقابت کی آگ پر پیٹرول ڈالنے کے مترادف تھا۔ وہ دشمنی میں اندھا اور پاگل ہو کے صرف فریال کو ہی نہیں مجھے بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس نقصان کا نقصان میرے بوڑھے والدین برداشت کرتے اور زندگی کی آخری سرحد پر کھڑی دادی اٹھاتی۔ کیا یہ سعادت مندی ہے؟ کیا یہ نیک اولاد والدین کو ان کی تمام عمر کی قربانیوں کو یہی صلہ دیتی ہے؟ اس عمر میں وہ اکلوتے بیٹے سے محرومی کا صدمہ بھلا کیسے برداشت کریں گے؟ کیا یہی ان کا مقدر ہے؟ راجہ کا کہنا یہ تھا کہ فریال سے شادی دراصل اقدام خودکشی ہے۔ ایسا کرنے سے پہلے مجھے سلطان کا معاملہ ختم کرنا چاہیے، اسے قائل یا مجبور کرنا چاہیے کہ وہ فریال پر اپنے زبردستی کے حق ملکیت سے دستبردار ہو جائے، اور وہ نہ مانے تو پھر انتہائی قدم اٹھانا بھی جائز ہوگا، یعنی اس کو اپنے راستے سے ہٹا دینا۔ یہ اس سے بہتر ہوگا کہ فریال سے شادی رچا کے میں موت کو دعوت دوں، اپنے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی۔ عشق ہے تو پھر حد سے گزرنے کی بھی حد کوئی نہیں۔ جو ہاتھ تمہاری محبت کی طرف اور تمہاری زندگی کی طرف بری نیت سے اٹھنے گا تو اس ہاتھ کو کاٹ دوں گا۔ اٹھنے سے پہلے ہی کاٹ دو، سانپ کو پھن اٹھانے سے پہلے ہی کچل ڈالو۔ راجہ کا فلسفہ منطقی اور عملی تھا۔ میں اس کے درست ہونے کی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ میں تسلیم کرنے پر مجبور تھا کہ فریال کو اپنانے کا جو راستہ میں نے عجلت میں اختیار کر رہا ہوں، اس میں خطرہ سامنے ہے۔ اس کے بعد میں نے بچنے کی صورت کوئی نہیں ہوگی۔ یہ ضروری ہے کہ سلطان خود میرے راستے سے ہٹ جائے یا پھر میں اسے ہٹا دوں۔ میں نے فریال سے آدھی بات کی تھی کہ میرے ساتھ وہ شادی کے بغیر نہیں رہ سکتی، چنانچہ اب شادی ناگزیر ہی ہے۔ میں نے اسے اپنے اندیشوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ میں اس آغاز کے انجام سے ڈرتا ہوں۔ یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سلطان کے جھگڑے کو پہلے ختم کر دیا جائے۔ اگر میں ایسا کہتا تو وہ سمجھتی کہ میں اسے بہلا کے ٹال رہا ہوں، چنانچہ میں نے بہتر سمجھا کہ فی الحال خاموشی اختیار کروں۔ یہ بات فاروقی کے گھر میں بھی کی جا سکتی تھی۔ مجھے شہر میں بہت سے کام تھے۔ مجھے وابڈا کی عدالت میں پیش ہو کے اپنی صفائی پیش کرنی تھی کہ میں نے غیر قانونی طور پر کنڈا ڈال کے بجلی کیوں حاصل کی۔ مجھے کنیکشن حاصل کرنے کے لیے وابڈا کے حکام سے ساز باز کرنی تھی۔ یہ کام رشوت اور سفارش کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ مجھے فاروقی سے کہنا تھا کہ وہ میری زمین پر قائم سائنس ریسرچ سینٹر کی جگہ خالی کرانے کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز کرے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے گھر کے اندر کے معاملات نپٹانے تھے۔ یہ دیکھنا تھا کہ میرے فریال سے شادی کے فیصلے کا رد عمل کیا ہے، میرے والدین کیا کہتے ہیں، دادی اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چچا اور چچی اس اعلان کا کیا اثر ہوا ہے۔ مجھے جائیداد کی تقسیم کا کوئی ایسا فارمولہ پیش کرنا تھا جو انہیں مطمئن کر سکے اور ان کا یہ شکوہ دور ہو جائے کہ میں نے چالاکی سے سب ہتھیار لیا۔ اس کے بعد مجھے والدین کے ساتھ بدائی میں آباد ہونے کے لیے لوٹ آنا تھا۔ سوچا تو میں نے یہی تھا کہ صبح 10-11 بجے تک نکل جاؤں گا تو 1-2 بجے تک لاہور پہنچ جاؤں گا، مگر پہلے تو مجھے راجہ نے روک لیا۔ وہ صبح سے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نام لیے بغیر رانا رجب علی جتال کی وڈیرہ شاہی پر کالم لکھ رہا تھا۔ اس میں ان تمام مظالم کا ذکر تھا جو عرصہ دراز سے اس علاقے میں کمی سمجھنے والوں پر توڑے جا رہے تھے۔ انہیں غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، انسانیت سوز تشدد کیا جاتا تھا اور بیڑیاں ڈال کے قید میں رکھا جاتا تھا۔ جو سزا یافتہ تھے ان کے سر مونڈ کر انہیں صرف خاکی نکر پہنا دی جاتی تھی اور ان کی حیثیت جانوروں سے بدتر تھی۔ ایک وڈیرے نے جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ کو اپنی آبائی جاگیر سمجھتا تھا، ظلم کی نئی روایت قائم کی تھی۔ وہ باغی اور نافرمانوں کو کتوں کی طرح کتوں کے ساتھ رکھتا تھا۔ ان کے گلے میں زنجیر ڈال دی جاتی تھی، انہیں چاروں ہاتھوں پیروں پر چلنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ وہ کتوں کے ساتھ انہی کی خوراک کھاتے تھے اور انہی کی طرح بھونکتے تھے۔ علاقے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ ایک کتے کی ہلاکت کا ذمہ دار ایک غلام کو سمجھا گیا تو بطور سزا اسے کتے کے ساتھ زندہ گاڑ دیا گیا۔ آخر میں یہ کہ دروغن برگردن دراوی، یہ کالم میں نے راستے میں پڑھا۔ بلا شبہ یہ رانا کے لیے خطرے کی دوسری گھنٹی تھی کہ اب میں اس کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ جب یہ کالم چھپے گا تو موضوع سخن بھی بنے گا۔ کچھ کھوج لگانے والے نام کی کھوج لگانے کے لیے پنڈ جتال تک پہنچ جائیں گے۔ فی الحال ان کو منہ بند رکھنے کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے، مگر کچھ سر پھر اصول پرست ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحافت کو مشن سمجھتے ہیں اور بکنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ کالم فریال کو سنایا تو وہ متفکر ہو گئی۔ غالباً اس کو پنگا لینا کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا آف کورس پنگا لینا آج کی ضرورت ہے۔ ہمارے شاعر مشرق نے فارسی میں فرمایا تھا، جو میں اردو میں پیش کرتا ہوں، کہ زمانہ میرے ساتھ بنا کے نہیں رکھتا تو زمانے سے لڑ ہم یہی کر رہے ہیں۔ لڑنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا ہماری امن پسندی کو رانا نے ہماری کمزوری سمجھ لیا تھا، چنانچہ اب طاقت کا مظاہرہ ضروری ہے۔ وہ عقل مندی سے کام لے گا تو مصلحت اور مصالحت کا راستہ اپنائے گا، لیکن اس کا امکان کم نظر آتا ہے کیونکہ صدیوں کی حاکمیت کا خناس بہرحال دماغ سے آسانی سے نہیں نکلتا۔ 100 پیاز اور پھر 100 جوتے نوچ فرمانے کے بعد رانا صاحب ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، مگر اس وقت تک ہمارا دماغ خراب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر تم کیا کرو گے؟ وہی جو رانا کرتا ہے۔ میں نے غرور سے کہا آہو کڑیے، پھر ہم سیاست میں قدم رنجہ فرمائیں گے، الیکشن لڑیں گے اور اسمبلی میں پہنچ جائیں گے۔ ایک ہوشیار لوٹے کی طرح ہم لڑکتے رہیں تو تم دیکھو گی 20-30 سال میں ہم کہاں پہنچتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں یا ایوان صدر میں۔ فریال ہنس پڑی۔ بس واپس آ جاؤ حقائق کی دنیا میں مسٹر شیخ چلی، یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور میری بات غور سے سنو۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ ایک بات بتاؤں تمہیں جو اب تک میں نے چھپائی تھی تم سے؟ میں نے اسے غور سے دیکھا کہ تم کوئی فلمی ڈرامے انکشاف کرو گی؟ وہ سیریس رہی۔ سلطان نے صد بدائی فون کیے تھے۔ فرض کرو میں اچھل پڑا، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے مشکل ہے،
وہ بگڑنے لگی۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ پہلی بار فون ریسیو کیا تھا فاروق نے۔ اس نے کہا کہ مجھے فریال سے بات کرنی ہے تو فاروق کچھ پریشان ہوا۔ میں وہیں موجود تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اشارے سے سمجھایا کہ جواب نہ دے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ کون تھا تو کہنے لگا کہ آواز میں نے پہلے نہیں سنی مگر تھا کوئی بدتمیز۔ میں نے کہا کہ دوبارہ فون کرے تو صاف کہہ دینا کہ یہاں کوئی فریال نہیں۔ فون پھر آیا اور فاروق نے وہی کہا جو میں نے بتایا تھا کہ یہ رانگ نمبر ہے مسٹر، کیوں بار بار فون کر رہے ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ دوسری طرف سے سلطان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا جھوٹ بولتے ہو تم، مجھے معلوم ہے وہ یہاں ہے اور یہ اسی کا فون نمبر ہے۔ تمہارے نمبر پر تو اس نے پہلے بھی فون کیے تھے اور میں نے اسے ایک سٹوری سنا دی تھی کہ فون مجھے نردبی کے ایئرپورٹ پر ایک خاتون نے دیا تھا۔ ہاں مگر وہ اناڑی نہیں ہے۔ اس نے یقین کہاں کیا ہوگا؟ اس ٹو میں ہوگا کہ فون سے سراغ مل جائے گا۔ میں نے کہا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ فاروق نے بھی مجھے بتایا۔ میں نے کہا اس سے میں نے منع کر دیا تھا کہ تمہیں پریشانی ہوگی، لیکن اس کے بعد میں نے اپنا فون آف رکھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ بار بار فون کر کے سگنل ٹریس کرا لے گا، کال ریکارڈ کرا لے گا۔ تم جانتے ہو موبائل فون کمپنی کی مدد سے پولیس یہ کام کر سکتی ہے۔ اغوا برائے تاوان کے مجرم اور دہشت گرد پکڑ لیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات بیک وقت باعث تشویش بھی ہے میرے لیے اور باعث اطمینان بھی۔ اب پوچھو وہ کیسے؟ خیر میں پوچھے بغیر ہی بتا دیتا ہوں۔ تشویش کا پہلو یہ ہے کہ ایسا واقع ہو سکتا ہے موبائل فون کال ریکارڈ کا آسانی سے ہر ایک کو نہیں ملتا اور مگر اس کا ملنا ناممکن نہیں۔ تم نے بڑی دور اندیشی کا ثبوت دیا کہ فون بند کر دیا، اب اسے بند ہی رکھنا۔ اس نے فون میرے حوالے کر دیا، تم رکھو اسے اپنے پاس۔ میں نے کہا جب ہم پل پر سے گزریں گے تو اسے غرق کر دیا گیا، مگر مس فریال ممکن ہے جو نقصان ہونا تھا ہو گیا ہو۔ فون کا سراغ لگانے کے لیے تو ایک کال بھی کافی ہوتی ہے۔ تم بر وقت صد بدائی سے نکل آئی ہو، اب وہاں پہنچا تو مایوسی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ تو ہوئی باعث تشویش بات، اور وہ باعث مسرت کیا بات تھی؟ میں نے کہا اس فون کال سے ثابت ہوا کہ اسے تمہاری صد بدائی میں موجودگی کا یقین نہیں تھا۔ یقین ہوتا تو وہ فون کر کے تصدیق نہ کرتا، خود پہنچ جاتا۔ اگلے 2 ہفتے میں وہ آئے گا تو ہم اس کا استقبال کریں گے، حویلی کا گوشہ گوشہ دکھائیں گے کہ اپنا اطمینان کر لے، اور وہ تمہاری عدم موجودگی میں پہنچ گیا پھر کیا؟ راجہ اور فاروق ہے نا، وہ کہیں گے کہ دوربین سے دیکھو یا خوردبین سے فریال نام کی کوئی بھی چیز یہاں موجود نہیں، اور اگر آپ کو نظر آئے تو ہمیں بھی بتانا۔ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا، لیکن میں ابھی یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ ہمت ہار کے بیٹھنے والا نہیں۔ جب ہم لاہور پہنچے تو 2 بج چکے تھے۔ میری خواہش تھی کہ میں لنچ پر اپنے گھر پر پہنچ کر سب کو حیران کر دوں، مگر مجھے دیر ہو گئی۔ ایک پرانے دستور کے مطابق وہ دن کا کھانا نماز ظہر کے بعد اور رات کا کھانا عشاء کی نماز پڑھتے ہی کھا لیتے تھے۔ فریال نے کہا لنچ پر تم مجھے کہاں انوائٹ کر رہے ہو؟ دیکھو یہ پاکستان ہے، لندن نہیں، اور نہ تو میری گرل فرینڈ ہو۔ کیا مطلب؟ یہاں منگیتر یا شادی کے بعد بیوی کو انوائٹ نہیں کیا جاتا، سارا رومانس ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یس، شادی رومانس کی موت ہوتی ہے، عورت یا محبوبہ ہو سکتی ہے یا بیوی۔ بکواس فرماتے ہیں آپ۔ ایک شاعر فرماتا ہے عاشقی قید شریعت میں جب آ جاتی ہے، عاشقی قید شریعت میں جب آ جاتی ہے، جلوہ کثرت اولاد دکھا جاتی ہے۔ وہ ہنسنے لگے۔ پھر تو ہمیں شادی کرنی ہی نہیں چاہیے ابھی۔ میں کہتے کہتے رک گیا کہ حالات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ کسی غیر متوقع صورتحال سے بچنے کے لیے میں نے اچھے ہوٹل اور وہ ریسٹورنٹ چھوڑ دیے جہاں کسی سے ملنے کا امکان تھا۔ فریال کو پیزا پسند تھا، میں نے اسے پیزا ہٹ لے گیا جہاں سے پہر 3 بجے آنے والے کم تھے۔ 4 بجے تک ہم ایک الگ تھلگ کونے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر میں فریال کو فاروقی کے گھر لے گیا۔ اس وقت گھر پر اس کی بیوی کے سوا کوئی نہ تھا۔ فاروقی صبح 9 بجے نکلتا تھا تو دوپہر تک کورٹ میں مصروف رہتا تھا۔ کورٹ سے وہ سیدھا اپنے آفس چلا جاتا تھا، لنچ آفس میں کرتا تھا، پھر اپنے چیمبر ہی میں کچھ دیر آرام کر لیتا تھا۔ 5 بجے اس کے کلائنٹ آنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس کی واپسی رات 9 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ فاروقی کی بیوی ہمیں دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ اس کی شادی کو 11 سال ہو چکے تھے، لیکن وہ اولاد سے محروم تھی اور اب اسے نوشتہ تقدیر سمجھ کے صبر کر چکی تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ اسے شوہر کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اسے آزمانے کے لیے خود بیوی نے ایک بار یہ کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ اس بات پر فاروقی اتنا ناراض ہوا تھا کہ اس نے مہینہ بھر بیوی سے بات نہیں کی تھی اور گھر آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ آفس میں سو جاتا تھا اور کسی کام سے دن میں گھر جانا پڑے تو کام کر کے لوٹ جاتا تھا۔ بیوی کے لیے اس کو منانا مشکل ہو گیا تھا، تاہم ایک عورت کی حیثیت سے شوہر کی ناراضگی نے اسے بڑا سکون بھی دیا تھا۔ اسے یہ یقین حاصل ہو گیا تھا کہ کوئی عورت اس کے لیے خطرہ نہیں بن سکتی۔ آپ لوگ اچانک کیسے بولے؟ وہ بولی آئیں اندر آئیں۔ میں نے کہا میں یہ امانت آپ کے سپرد کرنے آیا تھا، اس کی رسید بنا دیں، مجھے ایسی ہی ملنی چاہیے۔ وہ ہنسنے لگی۔ بھائی صاحب ہم امانت میں خیانت کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ، لیکن آپ باہر سے نہیں جا سکتے، چائے تو پئیں۔ میں نے کہا آج نہیں بھابھی، میں آؤں گا 15 دن بعد۔ مکھڑے پہ سہرا ڈالے، بینڈ باجے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کے۔ نہیں اچھا جی، گویا دلہا دلہن نے سب طے کر لیا اور اب براتیوں کو مطلع کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھابھی، دلہن جلدی میں سسرال پہنچ گئی تھی پہلے، اسے واپس میں کے لایا ہوں۔ اچھا جی، آپ نے تو مجھے دلہن کی ماں بنا دیا، یعنی اپنی ساس تسلیم کر لیا۔ کیا میں اتنی پرانی ہوں، یعنی اولڈ؟ میں نے کہا اولڈ از گولڈ۔ رات کو سنار سے میرا سلام کہنا، آج نہیں تو کل اس میں ضرور ملوں گا۔ گواہ وہی ہوگا، چور کا گواہ ڈاکو۔ وہ پھر ہنسی اور قاضی۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ اوہو، اسے تو میں بھول ہی گیا،
دماغ میں یہ رہا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، خیر میں اب چلتا ہوں، اب دونوں کا تو غائبانہ تعارف ہے نا، باقی خود کریں، خدا حافظ۔ فریال کی پہلے فاروقی کی بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ جب وہ مل بیٹھیں گے تو ان کی خوب جمے گی۔ جب میں گھر پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ دروازہ رابعہ نے کھولا اور کچھ دیر مجھے پہچاننے کی ایکٹنگ کرتی رہی۔ جی کس سے ملنا ہے؟ میں نے سر کھجا کے کہا، غالباً میں یہاں رہتا ہوں۔ وہ بولی، ہاں مجھے بھی آپ کی صورت شناسہ لگتی ہے، کہیں آپ وہ لندن پلٹ نواب تو نہیں؟ میں نے کہا، کزن اتنی جلدی بھول گئی تم مجھے؟ جلدی تمہیں شرم آنا چاہیے، جلدی آنے کا کہہ کر ضرور گئے تھے، مگر آج آ رہے ہو، خیر آ جاؤ۔ وہاں اس کے پیچھے ہٹ گئی۔ ابا مجھے سامنے مل گئے۔ میرے سلام کے جواب میں انہوں نے دعا دی اور بولے، بھائی بہت دن لگا دیے۔ میں نے کہا، کیا کروں ابا، وہاں کے جھنجھٹ ہی ایسے ہیں، آپ ساتھ چل کر دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ ہم تو آس لگائے بیٹھے تھے، کب سے تمہاری ماں کہتی تھی کہ چھوڑو انتظار، بس چلتے ہیں، سامان اٹھا کر، اپنا ہی گھر ہے۔ میں نے کہا، اس میں کیا شک ہے، آپ آ جاتے۔ کہاں ہے اماں؟ وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی۔ تم دادی کو سلام کر لو۔ دادی نے مجھے دیکھتے کہا، تو آ گیا نمونے، سلام بعد میں کرنا، پہلے جوتی دے مجھے، تیری کچھ تواضع کروں۔ میں نے جوتی ان کے ہاتھ میں پکڑائی اور سر جھکائے بیٹھ گیا۔ دادی آپ کی مار میرے لیے آپ کی دعا سے زیادہ ہے، خوش قسمتی ہے میری۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ پہلے تو ولایت سے نہیں آتا تھا، آیا تو باہر نہیں جانے کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، آنکھیں ترستی رہتی ہیں تیری صورت دیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا، بس دادی اب آ گیا ہوں تو آپ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ ہاں رفیق، اب اور انتظار نہیں ہوتا مجھ سے، لے چل مجھے اپنے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو مجھے کوئی اور تجھ سے پہلے لے جائے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کسی اور سے ان کی مراد فرشتہ اجل ہے، مگر میں نے بات کو پلٹ دیا۔ یہ بات تو آپ دادی سے کہتی ہوں گی، شادی سے پہلے انہوں نے میری کمر پر زور سے دھپ رسید کیا۔ اپنی دادی سے مخول کرتا ہے نمونے۔ میں نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ دادی نہیں، آپ میری گرل فرینڈ ہیں۔ گرل فرینڈ؟ وہ کون ہوتی ہے؟ وہ سادگی سے بولی۔ میں نے کہا، آج کل لڑکے جن لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں محبوبہ، انہوں نے میرے ایک اور دھموکہ رسید کیا۔ بے شرم، میں تیری دوست ہوں۔ یہ بتا اتنے دن کہاں لگا دیے تو نے؟ کب لے کر چلے گا تو مجھے وہاں؟ تو اب کتنا ارمان ہوتا ہے لڑکیوں کو اپنے سسرال جانے کا۔ خلاف توقع انہوں نے مجھے نہیں مارا۔ سچ کہا تو نے، وہ سسرال ہی تو ہے میرے لیے۔ جلا وطنی میں ساری زندگی گزار دی میں نے، اور جلا وطنی میں نے ساری زندگی گزاری، ان کے ساتھ ایک بار بھی اپنے گھر نہیں گئی، جاتی بھی کیسے؟ ایک صدی کا بن باس اب ختم ہوا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اڑ کے چلی جاؤں۔ میں نے کہا، بس دادی سامان باندھ لیں اور تیار ہو جائیں چلنے کے لیے۔ جیسے خواب میں بولتی رہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے مجھ پر، مجھے اس مٹی میں دفن ہونا نصیب ہوگا۔ میں نے مصنوعی خفیے سے کہا، دادی مت کریں ایسی باتیں، اچھی اچھی باتیں کریں، آپ کو وہ گھر آباد کرنا ہے، اپنی دلہن لے جانی ہے اور اپنی دلہن کی دلہن اور پھر اپنے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کی گود میں کھلانا ہے۔ آپ جائیں گے تو آئیں گے۔ دادی میرے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ ارے نمونے، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، اتنی خوش قسمت کہاں ہوں میں اٹھ کھڑا ہوا، میں ذرا اماں سے مل لوں۔ اماں نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ میں نے سلام کیا اور مصلی پر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا، فرصت مل گئی تمہیں گھر آنے کی؟ دنیا کے کام میں ایسے الجھے ہو، ماں باپ بھی یاد نہیں رہے؟ انہوں نے پیار بھری ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا، دنیا میں رہ کے دنیا کے کام چھوڑے تو نہیں جا سکتے مما، اور پھر ان کاموں میں مجھے الجھایا بھی تو آپ لوگوں نے ہی ہے۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے، ہم خود ہی الجھ گئے پتہ نہیں کیسے چکروں میں۔ یہ حویلی اور جاگیر نہیں تھی تو دل کا سکون تو تھا نا۔ انہوں نے مسئلہ سمیٹا۔ میں نے کہا، آپ کچھ پریشان ہیں اماں؟ انہوں نے بات ٹال دی۔ پریشانیاں تو زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں بیٹا۔ میں نے کہا، بس اب خوش ہو جائیں گے کہ مغرب ہم سب چلے جائیں گے ست بتائی، اپنی حویلی میں ٹھاٹھ سے رہیں گے حاکم بن کے۔ معلوم ہے وہاں کیا کہتے ہیں لوگ مجھے؟ نواب صاحب۔ آپ مسکرائیں تو چاہتا ہوگا۔ میں نے کہا، تو تمہاری قسم اماں، میں نے تو بہت منع کیا، مگر نہ جانے کیسے ہر ایک کی زبان پر یہ نام چڑھ گیا۔ اب آپ چل کے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، کیا پلٹ گئی اس گھر کی۔ رنگ روغن اور مرمت کا کام چل رہا ہے، حویلی کو جھاڑ پہنچ کے چمکا دیا گیا ہے، باغ صاف ہو گیا ہے، پھول پودے لگائے جا رہے ہیں، بہت جلد فوارہ بھی چلنے لگے گا، ہر کام کے لیے نوکر چاکر ہیں، بجلی لگ گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اماں کے چہرے پر مسکراہٹ کا رنگ بدل گیا ہے۔ پہلے یہ رنگ خفگی کا تھا، پھر کچھ مایوسی اور آرزدگی بھی شامل ہو گئی، مگر اب اس کی مسکراہٹ میں پرمسرت خوابوں کے رنگ نمایاں تھے۔ ابھی تک تو مجھے کسی کے رویے سے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ میرے مطالبے کے حق میں دادی کی وکالت کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔ ابھی خود میں یہ ذکر چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ چچی کچھ دیر بعد اتر کے آئیں تو رابعہ سب کے لیے لاؤنج میں چائے لگا رہی تھی۔ خلاف معمول و بڑی پرتپاک مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف آئیں۔ لو، مجھے پتہ ہی نہیں، میرا شہزادہ آیا ہے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوم کے میرے سر کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، اور کسی نے بتایا بھی نہیں؟ ابا نے کہا، آپ تو مغرب کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتی ہیں بھابھی، اس لیے کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ اب ایسا بھی کیا، میں تو وظیفہ چھوڑ کر بھاگی چلی آتی۔ میرے کانوں میں اس کے بولنے کی آواز آئی، میں سمجھا کان بج رہے ہیں، رفیق یہاں کہاں؟ اس کا خیال آتا تھا دن میں کئی بار، تو یوں لگتا تھا جیسے وہ گھر میں ہی کہیں بول رہا ہے۔ قسم اللہ کی، روز اسے خواب میں دیکھتی رہی۔ چچی کا یہ پیار اور ان کے رویے کی یہ گرم جوشی میرے لیے ایک غیر معمولی تجربہ تھی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ محبت میں واری صدقے جانے کا یہ انداز اتنا مصنوعی تھا کہ مضحکہ خیز لگتا تھا۔ اس سے رابعہ کی پوزیشن خراب ہو رہی تھی۔ اماں کا موڈ بگڑ رہا تھا، مگر ابا مسکرا رہے تھے۔
چچی ہمیشہ سے بد زبان تھی، بہت کم سی کسی کی تعریف کرتی تھی۔ عیب جوئی اور غیبت میں ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا باز اور حسد مشہور ان کا بغض اور حسد مشہور تھا۔ وہ عام بات بھی طنزیہ انداز میں کرتی تھی، اور جب تلخ بولتی تھی تو ان کی زہر افشانی سے چھوٹا بڑا کوئی محفوظ نہ رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ کسی سے پیار بھرے میٹھے لہجے میں مخاطب ہوتی تھی تو سامنے والا فوراً محتاط ہو جاتا تھا کہ معلوم نہیں اس کے پیچھے کیا غرض پوشیدہ ہے۔ چچی کی زبان اسی طرح چلتی رہی۔ انہیں بالکل پرواہ نہ تھی کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے اور دیکھنے والوں کی نظر کیا کہہ رہی ہے۔ ان کی بے تکان جاری رہنے والی بات میں کوئی مفہوم نہ تھا اور نہ ربط۔ اس کا واحد مقصد مجھے اپنی بے پناہ محبت کا یقین دلانا تھا اور مجھے قائل کرنا تھا کہ وہ مجھے میرے والدین سے بھی زیادہ چاہتی ہے اور سگی اولاد سے زیادہ عزیز سمجھتی ہے۔ اس گفتگو میں دیوانگی کے واضح آثار تھے۔ صاف نظر آتا تھا کہ نہ انہیں اپنے خیالات پر کنٹرول ہے اور نہ زبان پر۔ بالآخر اماں نے کہا، بھابھی کسی اور کو بھی بولنے دو۔ وہ چمک کے بولی، اے لو، میں نے کیا کسی کی زبان پکڑی ہے؟ وہ اتنی دیر سے آیا ہے، جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو تم ہی باتیں کر رہی تھی، کیا میں نے ٹوکا؟ آخر میرا بھی تو دل تڑپ رہا تھا نا اسے دیکھنے کو، اس سے باتیں کرنے کو۔ تم تو حق جتاؤ گی کہ میرا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا ہے تو کیا میرا کچھ نہیں ہے؟ رابعہ نے برہمی سے کہا۔ اماں چپ ہو جاؤ، اور رابعہ پر چلانے لگی، تو چپ کر اور جا یہاں سے، کتنی خوشی کا موقع ہے، رفیق آیا ہے مجھے ساتھ لے جانے کے لیے، میں خود جا کے حویلی سے جاؤں گی، اس کی شادی جو ہو رہی ہے، تم دیکھنا میں گانے گاؤں گی، ناچوں گی۔ ابا ایک دم اٹھے اور کمرے میں چلے گئے۔ چچی کی زبان رکی نہیں جا سکتی تھی۔ جس موضوع پر میں ابھی بات کرنے سے گریز کر رہا تھا وہ انہوں نے چھیڑ ہی دیا تھا اور میری پریشانی بڑھ گئی تھی۔ چچی کا یہ رویہ ایک ذہنی صدمے کا منفی رد عمل تھا۔ یہ خوشی نہیں، دکھ کا جذبہ تھا جو مسخ ہو کے سامنے آ رہا تھا۔ بدمزگی سے بچنے کے لیے اماں بھی چائے کی پیالی چھوڑ کے اٹھ گئیں۔ رابعہ نے ایک بار پھر ماں کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ شرمندگی اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر ہنگامہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آنکھ سے مجھے اشارہ کیا کہ میں ابھی چلا جاؤں۔ میں نے عجلت میں چائے کا آخری گھونٹ حلق میں اونڈیلا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر میں چچی کی زبان رکنے کا انتظار کرتا تو یہ موقع مجھے نہ ملتا۔ میں نے کہا مجھے ایک ضروری فون کرنا ہے، اور چچی کا جواب سنے بغیر بھاگا۔ ایک پرلطف شام کی چائے کا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ ایک دوسرے سے گپ شپ میں اچھا وقت گزارنے کی حسرت دل میں رہ گئی تھی۔ پھر بھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ صورتحال زیادہ ناخوشگوار نہیں ہوئی۔ سب نے میدان چھوڑ کے بھاگ لینے میں ہی عافیت جانی۔ چچی کو زبردستی سے روکنے کی کوشش کرتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ چچی کے جذباتی بحران کا یہ سلسلہ کہاں جا کے ختم ہوگا۔ ناکامیاں اور مایوسیاں ہر شخص کی زندگی میں آتی ہیں۔ حادثات انسان کے خوابوں کو چکناچور کر دیتے ہیں اور تقدیر کی ہر ناانصافی اس کو خون کے آنسو رلاتی ہے، مگر وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ چچی کے اعصاب اس جذباتی بحران میں شکست سے دوچار ہو چکے تھے۔ ان کے دماغ کا توازن اتنا بگڑ گیا تھا کہ وہ پاگل پن کی سرحد کے قریب تھے۔ مجھے احساس بھی تھا کہ اپنی بدبختی کا ذمہ دار وہ مجھے سمجھتی ہیں۔ یہ اندازہ تھا کہ وہ اپنی بدبختی کا ذمہ دار مجھے سمجھتی تھی۔ حقیقت اس کے برعکس تھی، مگر وہ حقیقت کے اور ایک صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ رابعہ کی شادی مجھ سے ہوگی، یہ سوچے بغیر کہ دوسروں کی زندگی پر اپنے فیصلے مستلزم کرنے کا ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں۔ بفرض محال وہ رابعہ پر زبردستی کرتی تو مجھ پر کیسے کرتی؟ یا ان کے سازشی ذہن میں اپنے پلان کی کامیابی کو نوشتہ تقدیر سمجھ لیا تھا؟ چنانچہ ناکامی نے ان کی بے بنیاد امیدوں کے محل کو کھنڈر کر دیا تھا۔ دوسرا صدمہ جس نے ان کا دماغ الٹا اور اس دولت جائیداد سے محرومی کا تھا، جس کے بارے میں ان کو یقین کامل تھا کہ میں نے چالاکی اور عیاری سے ہتھیا لی ہے، ورنہ اس پر ان کا بھی برابر کا حق تھا۔ رابعہ کے ذریعے انہوں نے اس کا حق ملکیت حاصل کرنے کی جو کوشش کی وہ بھی ناکام ہو گئی، تو اس صدمے نے ان کو بالکل ہی پاگل کر دیا۔ ابھی بھی ان کی افسوسناک حالت کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ رابعہ اوپر آ گئی۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ اس کی اپنی ماں سے سخت جھڑپ ہونی ہے یا نہیں ہوئی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، رابعہ یہ رونی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رفیق میں کیا کروں؟ میں نے اس کو اپنے قریب کر لیا اور اس کے آنسو پونچھے۔ ٹیک اٹ ایزی رابعہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کزن، تم نے اماں کی حالت دیکھی، دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ میں ان کو نہیں سنبھال سکتی، کہیں ایسا نہ ہو انہیں پاگل خانے میں داخل کرانا پڑے۔ میں نے اسے تسلی دی، نہیں رابعہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیسے ٹھیک ہو جائیں گی؟ جب سے دادی نے بتایا ہے کہ تمہاری شادی فریال سے طے ہو گئی ہے، وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی ہیں۔ 3 راتوں سے وہ سوئی نہیں ہیں، کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے۔ تم نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ میں نے اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتی، خواب آور دوا لکھوانے گئی تھی، ڈاکٹر نے انکار کر دیا۔ وہ سمجھا ہوگا کہ